بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک تو پاکستان میں گندم کا سکینڈل جو ہے اس نے شدت اختیار کر لی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی گندم کی آڑ میں سیاست کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ گندم جو فالتو منگوائی گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ کہا گیا کہ ان کے ذمہ دار جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کارروائی کریں۔ اسی طرح گندم کی جو پیداوار ہے اس میں اگر کاشتکار کو زیادہ پیسے دیں گے تو لا مالا اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑیں گے۔ لہذا یہ جو کسانوں کی کہتا ہے نا کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، یہ بات درست ہے۔ کسان اس میں کم ہیں، اس میں زیادہ ذمہ دار جاگیردار ہیں پنجاب کے، جن کے یہاں بمپر گندم ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ مہنگے داموں حکومت دباؤ کے تحت آ کر خریدے، اور حکومت نے اب خریدنے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن ابھی تک حکومت سوچ بچار میں ہی ہے اور کچھ کیا نہیں ابھی۔ ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، یہ 45 روپے فی من جو فی 40 کلو وزن کی جو گندم منگوائی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں 3536 روپے میں فی من گندم اویلیبل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یا تو بدنیتی کی بنیاد پر پچھلی حکومت میں لوگوں نے اربوں روپیہ کمایا، اربوں روپے کے ڈالر جو ہیں وہ ملک کے ضائع کیے ہیں، یا پھر یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے خریداری کی ہے کیا ان کی اسیسمنٹ غلط تھی، یا ان پہ کون سا دباؤ تھا کہ انہوں نے گندم باہر سے منگوا لی۔ ناقابل معافی جرم کیا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم اس گندم کو کہاں لے کر جائیں، ہمارے پاس گندم ذخائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس پر پھر لوگ سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست کرنے کے لیے پارٹیاں آ گئی ہیں۔ ہمارے دوست جماعت اسلامی والے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، سب گیت گا رہے ہیں، اور شہباز شریف کی حکومت پر دباؤ کی کیفیت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ یہ کھل کر بات نہیں کرتے، بری و ذمہ ہو جائیں، بتائیں کہ کس آدمی نے جرم کیا تھا، یہ کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے، کہ کیوں مہنگی گندم خریدنے کی ضرورت پیش آئی پاکستان میں، جبکہ پاکستان میں گندم ضرورت سے زیادہ پیدا ہوگی۔ اسیسمنٹ تو ہوتی ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے اسیسمنٹ صحیح نہیں لگائی اور انہوں نے یہ کہا حکومت کو کہ گندم منگوا لیں، گندم کم ہو جائے گی تو یہاں پر ملنا مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں وزارت جو خوراک کی وزارت ہے، جو خوراک کی پیداوار کی وزارت پہ جس کا کنٹرول ہے، وہ دیکھیں وہ کون تھے۔ وزیر اعظم نے منظوری دی، ظاہر اقتصادی ہماری جو فورم ہے ان میں سے منظوری ملی۔ اب یہ سب منظوریاں جہاں سے ملنے کے بعد سوچنے والی بات ہے کہ 8 دن کے اندر اندر گندم وہ آ گئی ہے اور آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ گندم کہاں رکھیں؟ ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے، ذخائر بنانے بھی چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ کس طرف کوئی توجہ دیتا نہیں ہے۔ سماس وائس کے کہ ایک بار گندم پیدا بہت اچھی ہو گئی ہے، اب حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب ان کی گندم کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں، ان کو سستی کھاد ملتی رہی ہے، اس وقت تو شور نہیں مچایا انہوں نے۔ اب جب کہ ان کی گندم کی قیمت جو ہے اتنی حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دباؤ ڈال کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری گندم لیں، اور پھر جب اس میں سے آمدنی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو آپ کی کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زراعت پہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ حساب کتاب کر کے بتا رہے ہوتے ہیں
کہ جی عام کسان کو فی کلو جو گندم ہے، فی ٹن جو گندم ہے اس میں اتنا نقصان ہو رہا ہے. اگر نقصان ہو رہا ہوتا کبھی کوئی گندم نہیں اگاتا ہے. یہ کاشتکار جب ایک بار کسی فصل میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ٹرن اوور کر جاتا ہے، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہ قطعاً وہ خریداری کرتا ہی نہیں، پیداوار کرتا ہی نہیں. اب پیداوار ہو گئی ہے، حکومت بھی تامل کے ساتھ ان کی خریداری کرے، لوگوں کو سستی گندم دے دے. سبسڈی سے مراد یہ ہے آپ خرید لیں، اور ایک اعلان کر دیں کہ جو آدمی حکومت سے گندم اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے اس کو سستی ملے گی. پاکستان میں ایک دم آٹے کا ریٹ نیچے آ جائے گا. آپ وہ جو مہنگا آٹا لوگ کھاتے ہیں، غریب آدمی کو تو 30-32 ہزار روپیہ کمانے والے آدمی کو 2 ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. جناب وزیر اعظم، آپ نے کل یوم مزدور پہ مزدوروں کو بلایا، پوچھا کسی سے کہ آپ کے گھر میں کوئی روٹی پکتی ہے تو کتنے دنوں میں ایک سالن کتنے دن پکتا ہے؟ آپ چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں یا مرچوں سے کھاتے ہیں؟ کسی کو کیا معلوم کہ جو 3 پلیٹ نہری کے کھائے، مغز کے ساتھ کھائے، مزے کرے، فش کھائے، مرغ دیسی کھائے، اس کو کیا پتہ ہے غربت کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب، غریب کے گھر جا کر روٹی کھائیں. ذوالفقار علی بھٹو بھی جایا کرتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جب سندھ میں سیلاب آیا، لوگوں کے مکانات گر گئے، تو غریبوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے. ان کو سٹاف منع کرتا تھا کہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان میں آپ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ روٹی کھاتا تھا. اس لیے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. آپ بھی تاریخ میں امر ہو جائیں. مریم نواز جیسے جا رہی ہے ایک ایک گھر میں، آپ جانا چھوڑ دیں بڑے لوگوں کے گھروں میں. بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ آپ کا کسی کام نہیں آئیں گے. آپ غریب کی آواز بن جائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں اخبار نویسوں کے بارے میں جانتا ہوں. مجھے ایک اخبار نویس نے بتایا کہ میں راشن اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس راشن نہیں ہے. میں 32,000 روپے تنخواہ لیتا ہوں اور اس ادارے نے 8 مہینے کی مجھے تنخواہ نہیں دی ہے، اور جو مجھے پیسے ملتے ہیں میں ایک وقت میں سالن تیار کرتا ہوں اور 3 دن تک مجھے استعمال کرتے ہیں. اگر اس میں سالن میں شوربہ کم ہو جائے تو ہم اسے مرچی اور ٹماٹر ڈالتے ہیں. میں رو پڑا اس کی بات سن کر کہ 30-32 ہزار روپیہ کمانے والے ایک اخباری ادارے کے ملازمین کی یہ حالت ہے. آپ غریب آدمی کے بارے میں سوچیں. بھول جائیں بڑے بڑے لوگوں کو، سیکٹریوں کو، جوائنٹ سیکٹریوں کو، بڑے بڑے جو مرا دیتے ہیں 6-6 لاکھ روپیہ تنخواہ لیں. ایک آدمی 6 لاکھ میں اس کو گزارا نہیں ہو رہا، پھر بھی لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. اور ایک آدمی جو اخبار کے ادارے میں کام کر رہے ہیں 6 لاکھ روپے میں، 6,000 روپے میں، 32,000 روپے میں کیسے گزارا کرتا ہو؟ تو ذرا گندم کی جو قیمتیں ہیں ان کو کم کریں، سبسڈی دیں. عام آدمی کو کہے گا خرید کر گندم اپنے گھر لے جاؤ اور خود پسائی کرو. لوگوں کو اگر یہی آٹا سستا ملنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کے چہرے پہ رونقیں آ جائیں گی. مجھے امید ہے یہ گندم کے کاشتکاروں کے نام پر جو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، یہ جاگیردار جو کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ حکومت کرے اور یہ تمام کی تمام گندم خرید لیں. اور یہ درمیان میں جو دلال پھر رہے ہیں ان کے ذریعے نہ خریدی جائے، براہ راست ان کو وہاں خریدی جائے، ان کا وہاں مول صحیح لگایا جائے. یقیناً لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑے گی.